سلام علیکم، بات کریں بھائی. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی ہے آپ کی، حکم کریں. جی میری اللہ یاری صاحب، میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی پچھلے مہینے. میں محمد جی ایمان ہوں، گجرات. جی. تو اس وقت تو میں اہل سنت سے تھا، لیکن میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ریسرچ بھی کی ہے دین کے اوپر. باقی اہل سنت کے بھی علماء کو سنا ہے، لیکن مجھے اہل سنت کا موقف ذرا کمزور نظر آیا. تو اب میں اوکے. ذرا مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا قائل ہوں، لیکن میرے کچھ اعتراضات ہیں. تو اگر آپ میرے وہ دور کر دیں تو میں تھوڑا میرا اور بہتر ہو جائے گا عقیدہ اس بارے میں. اچھا، اوکے، یہ حکم کرو. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر آپ نے یہ جو کتاب المختار ہے، اس کے اندر آپ نے ابو بکر کے جو تین آپ نے بتائے تھے پچھتاوے بستر اوکے. مرگ کے اوپر. ہوں. تو وہ حدیث جو ہے وہ جس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کتاب کے اندر جو اس کتاب کا جو مورخ ہے، محدث جو بھی ہے، اس نے اس کو حسن لکھا ہوا ہے. لیکن باقی جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ ضعیف روایت ہے، کیونکہ وہ جس سند کے ساتھ ہے اس سند کے ساتھ کتاب المختارہ میں بھی اور کتاب تاریخ الطبری اور معجم الکبیر، جس کتاب کے اندر وہ روایت ہے، وہ علوان بن البجلی ایک بندہ ہے. تو ہوں. اس کے بارے میں ابن حبان اور علامہ حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف راوی ہے. تو یہ منکر روایات دیتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا، یہ تو پھر اہل سنت تک اگر ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس حدیث سے ہم ثابت نہیں کر ضع- سکتے. ضعیف، کسی کو ضعیف کہنا، اس کے ضعیف کہنے سے کسی کی حدیث رد نہیں ہوتی بھائی. اگر وہ کہتے ہیں فلانی ضعیف ہے تو یہ جرح ہے، غیر مفسر ہے، تو اس کو بتانا چاہیے کہ سبب کیا ہے اس کے. اگر وہ کوئی کہہ دے نا منکر الحدیث ہے، تو منکر الحدیث جرح ہے ہی نہیں. منکر الحدیث، منکر الحدیث جرح نہیں ہے. منکر الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی حدیث وہ لے کے آتا ہے، روایت کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ آدمی جھوٹا ہے، اس کا علم کم ہے، یا اس کا دماغ مثلا وہ اس میں توازن نہیں ہے، اس کا جو میموری ہے، اس کا حافظے میں کوئی خلل ہے. منکر الحدیث کا یہ مطلب نہیں. منکر الحدیث یہ ہے کہ منکر حدیث نقل کرتا ہے. منکر حدیث کس کو بولتے ہیں؟ منکر حدیث اس حدیث کو بولتے ہیں جو شاذ ہو. جو شاذ ہو، وہ اس حدیث میں ایک ایسی بات ہے جو دوسری روایات میں نہیں ہے، اس حدیث کو منکر کہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں نا منکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر بری بات کو منکر کہتے ہیں نا. منکر بری بات کو کہتے ہیں. تو جب منکر الحدیث کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرح ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ابھی میں آپ کو کچھ اس کے کچھ کچھ بات دکھاؤں کہ یہ منکر الحدیث کا مطلب کیا ہے، اور منکر الحدیث جرح نہیں ہے. یہ کتاب لسان المیزان، حافظ ابن حجر عسقلانی کی اپنی کتاب، چاپ ہے اسی مطبوعات کتاب کے اندر اب سنو تم، مکتب المطبوعات جی الاسلامیہ الجزء الثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. ملاحظہ فرمائی، یہاں پر تذکرہ ہے الحسین بن الفضل البجلی الکوفی کا. یہاں پر کہتے ہیں صفحہ نمبر 202 میں، فلو كان كل من روى شيئا منكرا استحق ان يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين احد. اگر کوئی بھی شخص جو منکر حدیث نقل کرے، آپ اس کو ضعیف بنا دیں، تو کوئی دنیا میں ایک راوی بھی نہیں بچے گا جو وہ کیا ہو، وہ ضعیف نہ ہو. کیونکہ منکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کو نقل کریں جو افراد میں سے، جو غرائب میں سے، جو شاذ ہے، جو جس کا متن دوسری روایات میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں منکر. یا مثلا جو صحیح روایات ہے اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اس جیسا نہیں ہے، اس کے مخالف ہے. تو لیکن اگر وہ شخص، اس نے واقعاً اپنے شیخ سے یہ حدیث سنا ہے اور وہ سب ثقہ ہیں، تو اس سے وہ شخص جھوٹا نہیں بنتا، اس کی جرح نہیں ہوتی. پر دیکھنا ہوگا کہ اس میں حدیث میں ایسی بات کیوں ہے جو دوسری روایات کے مخالف، یا ان میں جمع ہو سکتی ہے، ایسی تعویل کریں کہ ان میں جمع ہو. یا مثلا اگر منکر کا اگر دوسری روایت کے مخالف ہے، اگر دوسری روایت کا مخالف نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات ہے جو یہ بات دوسری روایات میں نہیں ہے، تو یہ اس سے وہ نہ وہ شخص جھوٹا بنتا ہے، نہ وہ شخص ضعیف بنتا ہے، نہ وہ شخص اس کی کوئی ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہے حدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، چاپ دار الفکر ابن حجر اسقلانی کی کتاب. وہاں پر صفحہ نمبر 538 میں قدماء کے نزدیک یہ بردیجی کا جو مذہب ہے، یہ قدماء کا مذہب ہے.
منکر کے متعلق ان المنکر هو الفرد سواء تفرد به ثقة او غیر ثقة فلا يكون قوله منکر الحدیث جرحا بینا. اگر کسی شخص کے متعلق ہم منکر کہتے ہیں، منکر الحدیث ہے، تو وہ ایک ایسی حدیث کو جو حدیث فرد ہے، حدیث شاذ ہے، جو دوسرے نے نقل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو چاہے کہ آدمی ثقہ ہے یا آدمی ضعیف ہے، اس کو کہیں گے کہ اس کی حدیث منکر ہے، یہ دوسرے احادیث میں موجود نہیں ہے. تو یہ جرح نہیں ہے. مثلا یہ سوالات الحاکم النیسابوری للدار القطنی فی جرح والتعدیل، شاب مکتبۃ المعارف فی الریاض، سنہ 1984 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے. مثلا حاکم نقل کرتے ہیں حافظ دار قطنی سے سلیمان ابن شرحبیل کے متعلق، سلیمان ابن بنت شرحبیل قال ثقۃ، دار قطنی نے کہا یہ شخص ثقہ ہے. قلت الیس عنده مناکیر، کیا وہ مناکیر نقل نہیں کرتا، وہ یعنی منکر حدیث نقل کرتا. قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فاما هو فهو ثقة، کہتے ہیں جی ہاں اس کے پاس منکر حدیث ہیں. منکر حدیث یعنی وہ شاذ حدیث جس کا محتوا دوسری احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس احادیث کو وہ بھی ضعفاء سے نقل کرتا ہے، اس کے شیوخ بھی ضعیف ہے، لیکن وہ فی نفسی ثقہ ہے، فی نفسی ثقہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں دکھا ایک منٹ، یہ کتاب ہے میزان الاعتدال تالیف فی نقد الرجال تالیف الذهبی، چاپ دار المعرفہ، یہاں پر صفحہ نمبر 118 میں احمد ابن عبید ابن ناصح کے متعلق کہتے ہیں قال ابن عدی عنده مناکیر وقال ابن عدی هو عندي من اہل الصدق مع هذا كله ويحدث بمناکیر. ابن عدی نے کہا کہ یہ شخص سچا ہے لیکن مناکیر نقل کرتا ہے، منکر الحدیث ہے لیکن سچا ہے، اس نے واقعاً وہ حدیث اپنے مشائخ سے سنا ہے، نقل کرتا ہے، سچا آدمی ہے، ثقہ ہے، صدوق ہے، نقل کرتا ہے، لیکن وہ جو نقل کرتا ہے وہ منکر ہے. منکر کس کو بولتے ہیں؟ منکر یہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں نا، منکر بری بات کو کہتے ہیں نا. تو آپ سمجھے کہ حدیث منکر حدیث ہے تو حدیث یعنی وہ باطل حدیث، جھوٹی حدیث نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث شاذ ہے، ایک حدیث شاذ ہے جو دوسری کتب میں نہیں ہے، جی ہاں دوسرے حدیث میں نہیں ہے، تو اس کو نکارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. جی ہاں، اور مزید بولیں، کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے پھر بھی یہ دیکھیں، جیسے اگر یہ حدیث ہے، یہ کوئی بھی اہل سنت کا کوئی بھی بندہ اگر اس کو دکھائی جائے یہ حدیث، تو وہ یہ بہانہ لے کر آ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ مانے نا اس حدیث کو، حالانکہ یہ حدیث حسن بھی ہے، حسن کہی جا سکتی ہے. تو آپ کے پاس اور کوئی دلیل ہے اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس کی سند ٹھیک ہو اور یہ واقعہ اس سے ثابت ہو رہا ہو دروازے کا؟ کون سا واقعہ، کس واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا. جی ہاں بالکل، اس کے اور بھی احادیث ہے نا. ابھی ہماری موضوع نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو چڑھیں، اس میں ٹائم لگے گا. جی ٹھیک ہے. ہاں کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں وہ وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ بخاری مسلم کے رجال ہیں. اس کے علاوہ انصاب الاشراف بلازری میں ہے کہ وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عمر نے لکڑ لے کے آیا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت مخالفین جو ہے نا، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بالکل علم رجال کو چھوڑ دیں علم رجال کی بات بھی نہ کریں، کیونکہ وہ سب حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ واقعاً علم رجال کی بات کو مانتے ہیں نا، پھر حنفی کیوں ہیں؟ کیونکہ ابو حنیفہ محدثین کے نزدیک وہ کافر ہے، محدثین کے نزدیک وہ منحرف ہے. محدثین نے جو جرح ابو حنیفہ کی کیا وہ کسی بھی شخص کی نہیں کیا، اور کتنے شدید جرح کیا اور کتنے تفصیل سے کیا ابو حنیفہ کی جرح، اس یہاں تک کہ یہ 2 دفعہ کفر سے اس کو زبردستی توبہ کرایا، ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ، ٹھیک ہے نا. اور کتنا اس کی شہادت کی کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ زندیق ہے. بخاری کی اپنی فتویٰ ہے کہ یہ مرجعہ میں سے ہے، اور بخاری کے نزدیک مرجعہ جو ہیں وہ کفار ہیں، یہ مرجعی ہے. تو بات ہی نہ کریں نا. اب ایسی قوم جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ان کو جرح و تعدیل یاد آ جاتا ہے. اور جب ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن ابو حنیفہ کی تقلید، ہر مسئلے نماز ابو حنیفہ کا فتویٰ، وضو ابو حنیفہ کا، سب ابو حنیفہ. اس وقت جرح و تعدیل یاد نہیں آیا کہ ابو حنیفہ جرح و تعدیل کے علماء کے نزدیک یہ تو کافر ہے، وہ نہ صرف کہ جھوٹا ہے بلکہ کافر ہے، وہ یاد نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اور مزید بولیں.
اللہ یاری صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اما عائشہ کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ یعنی ان کو اس طرح یعنی عزت سے نہیں آپ ان کے بارے میں کرتے، تو مجھے اس میں تھوڑا آپ سے اختلاف ہے، کیونکہ میں نے نہج البلاغہ کے ایک خطبہ پڑھا تھا، اس کے اندر مولا علی نے ان کے کینہ اور اناد کی وجوہات بتائی تھی، 154 نمبر ہے، میرے پاس موجود ہے خطبہ، تو اس کے اندر انہوں نے سارا تو بیان کیا، انہوں نے اپنے شکوہ بیان کیا اما عائشہ سے، لیکن پھر انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم ان کی سابقہ حرمت کی وجہ سے چپ ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ حرمت کی بیان نہیں، سابقہ حرمت کیا بولتے؟ کس چیز کا حرمت ہے؟ پتہ ہے کس حرمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ سابقہ حرمت نہیں کہ وہ ہاں کیا کہتے ہیں ہاں، ازواج حرمت نبی ہیں۔ حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے، حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے، حرمت نکاح کی بات ہو، کیونکہ جنگ میں جس عورت کو پکڑا جاتا ہے نا، جنگ میں جس عورت کو قیدی بنایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی شخص سے آپ اس کی مثلا کرا دیں، اس کی کنیز بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عائشہ کیونکہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکی ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی اس کو اپنا کنیز نہیں بنا سکتا، یہ حرمت کی بات ہے۔ وإلا میں آپ کو ایک بات دکھاؤں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة الكوفي، یہ ہے المصنف في الأحاديث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنت 1429 میں، دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 720 میں، حدیث نمبر 74 ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 74 یہ ہے، 74، یحییٰ بن آدم حدثني ابو بکر عن جحش بن زیاد الذبی عن سمعت احنف بن قیس يقول لما ظهر علي عليه السلام على أهل البصرة أرسل إلى عائشة ارجعي إلى المدينة وإلى بيتك، جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جمل والوں پر بصرے کی جنگ میں ان کو اللہ نے پیروزی دی، اللہ نے فتح نصیب فرمایا، تو عائشہ کو پیغام بھیجا کہ تو چلی جا مدینہ چلی جا اور واپس اپنے گھر کی طرف چلی جا۔ فابت، عائشہ نے انکار کیا، میں نہیں جاتی، زبردستی ہے۔ قال فعاد الیہ الرسول، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ عائشہ کی طرف اس شخص کو بھیجا کہ اس کو پیغام دے دو، واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوۃ من بکر ابن وائل، میں اللہ کا قسم کہتا ہوں کہ تو چلی جا، والا میں تیرے پاس نصر بکر ابن وائل قبیلے کے عورتوں کو بھیج دوں گا، معهن شفار حداد یاخذنک بها، ان کے ساتھ میں جو لوہار کی چونٹی ہوتی ہے نا، چونٹی پتہ آپ کو؟ چونٹی اس کو بولتے ہیں جس کے ساتھ پکڑتے ہیں نا گرم چیز کو، لوہار پکڑتے ہیں نا، گرم جو لوہا ہوتا ہے، جی ہاں، وہ لوہار کی چونٹیوں کے ساتھ ان کو بھیج دوں گا، تجھے مار کے یا خود نہ کہ بہا، اس کے ساتھ تجھے اٹھا لیں گے، وہ تجھے لوہار یعنی پلائرز ہوتے ہیں نا، انگلش میں بولتے ہیں، چونٹی کے ساتھ، وہ لوہار کی چونٹوں کے ساتھ تجھے اٹھا کے تجھے خچر پہ سوار کر کے بھیج دیں گے۔ فلما رأت ذلك خرجت، جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو مارنے پہ تیار ہیں، عورتوں کو بھیج دیں کہ ان کو مار کے بھیج دیں مدینہ، تو یہ چلی گئی، اٹھ کے چلی گئی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی عزت ہے، ان کی عزت ہے، میرا عقیدہ عائشہ کا متعلق وہی جو قرآن میں ہے، جو سورہ تحریم میں ہے، میرا وہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے ہفتے بھی کسی نے پوچھا تھا، وہ میں نے اس کا جواب دیا تھا، بھلے میرا عائشہ کے متعلق وہی ہے عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے، جو سورہ تحریم میں ہے، جو بخاری میں ہے۔ بخاری میں کیا ہے؟ ان کن صواحب یوسف، اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تائید ہونی چاہیے اور تکذیب ہونی چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ تائید ہونی ہاں، چاہیے۔ تائید ہونی چاہیے نا، اگر پیغمبر نے کہا ہے کچھ یا اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جی بالکل۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا، قرآن پیغمبر نے کیا کہا بخاری میں۔
یہ مسلم ہے بھائی, مسلم ہے انگلش ترجمے کے ساتھ, والیوم نمبر 1, چاپ دار السلام. اردو میں بھی دکھا سکتے ہیں, فارسی وہ عربی میں بھی دکھا سکتے ہیں. یہ حدیث نمبر 9 بخاری میں بھی ہے. ایک حدیث کافی مشہور ہے. یہ حدیث خود عائشہ سے مروی ہے. It was narrated that Aisha said. It was narrated that Aisha said. یہ عائشہ کے نام ہے نا, اگلے صفحے میں دیکھو. Let Abu Bakr lead prayer in the prayer. You are like the woman around Yusuf. Inna kunna sawahibu Yusuf. Inna kunna sawahibu Yusuf. آپ لوگ صواحب یوسف ہیں. میرا بھی عقیدہ ہے کہ یہ صاحبہ یوسف ہے, ختم بات. اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کریں, بولے عائشہ صواحب یوسف کی طرح ہیں, تو آپ خود پھر جا کے قرآن پڑھ لینا کہ صواحب یوسف کون ہے. جو عورتیں یوسف علیہ السلام کے ارد گرد تھیں وہ کیسی عورتیں تھیں, بس وہی ہمارا عقیدہ عائشہ کے متعلق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبرہ ہم کر ہی نہیں سکتے. تبرہ انہوں نے کر لیا ہے بھائی. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے بس مجھے اتنا بتا دیں کہ جو آپ نے جمل والی حدیث بتائی تھی, جمل کے بعد والی, یہ صحیح الاسناد ہے بھائی؟ یہ سب صحیح الاسناد ہے. جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب صحیح الاسناد ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا اس کی میرا بڑی آپ سے آخری تفصیل ہے. سوال یہ- جمل کے بعد وہ بڑی تفصیل ہے. عائشہ کے ساتھ کیا ہوا, عائشہ کہاں گئی تھی, وہ ایک گھر میں گئی تھی, وہاں پہ اس گھر میں یعنی اپنے اس کے جو حمایتی تھے اس گھر میں گئی تھی, وہ عورتوں کے ساتھ رو رہی تھی. اور وہاں جمل سے جو بھاگے ہوئے لوگ تھے نا, جمل سے جو لوگ کچھ بہت کم لوگ زندہ بچ گئے تھے, عائشہ نے ان کو پناہ دی تھی. اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ آئے, عائشہ نے ان کو چھپا دیا تھا. وہاں یہ کافی اس کے وقائع کا کتابوں میں بہت ہے, ٹھیک ہے نا. جو میں نے آپ کو دکھایا وہ بہت کم ہے بھلے جمل کے بعد کہ یہ واقعہ, یہ اس کی بہت زیادہ ہے تفصیل ہے. اوکے جی جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. اوکے میرا آپ سے بس بس یہ سوال ہے, بس آخری یہ تیسرا سوال ہے آپ سے کہ جو مولانا اسحاق مدنی صاحب ہیں, انہوں نے آپ کے خلاف ایک پلے لسٹ پوری کی ہوئی, آپ نے دیکھی ہے؟ وہ انہوں نے پوری آپ کی اسحاق مدنی تو مر گئے ہمارے اردو میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ مر گئے تھے. انہوں نے کیسے میرے خلاف بنایا؟ نہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, انہوں نے ان کے چینل بنایا. ارے بھائی ان کا بھائی وہ اگر مرد ہے نا, اب اسحاق مدنی مر گئے نا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان جیسا کوئی دوسرا مولوی نہیں ہے دنیا میں. مولوی تو بہت ہیں. نہیں میں یہ پوچھا اگر وہ مرد ہیں, نہیں جی. اگر وہ مرد ہیں, اگر ان کے پاس ہیں, میں زندہ ہوں نا, میں زندہ ہوں, میں نے نمبر رکھا ہے, میں نے چیلنج دیا, میں نے کہا کہ میں اپنا نام غلام یزید رکھ دوں گا نا. میں نے کیا کہا, میں نے کہا تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, میں اپنا نام چینج کر کے غلام یزید رکھوں گا. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا چیلنج. وہ بھائی وہ اسلام اگر ثابت نہیں کر سکتے, اتنا بڑا چیلنج کہ تم آ کر ان کا اسلام ثابت کرو, تو میں اپنا نام چینج کروں گا, ختم بات. میرا نام غلام یزید رکھ دینا, اور مجھے بلاؤ پاکستان میں آ جاؤں گا, مجھے وہاں پہ تم پھانسی دے دو, تم مجھے وہاں پہ زندہ قتل کر دو, تم اپنے مسجد میں مجھے لے جاؤ, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے چیلنج دیا. اب کہتے ہیں انہوں نے آپ کے لیے خلاف پلے لسٹ بنایا. اور بھائی اگر وہ مرد ہیں, اتنا آسان کام کہ کسی کو مسلمان ثابت کر, وہ ان سے نہیں ہوتا, تو پھر ان کا نام نہ لینا. وہ اسحاق مدنی کو پتہ بھی نہیں ہے نا, اسحاق مدنی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا, کیونکہ وہ پہلے مر چکا تھا, میرے آنے سے پہلے مر چکا تھا. اب ان لوگوں نے وہ میری بات کچھ اور ہے, اسحاق مدنی کچھ اور کہہ رہا ہے, اس کو انہوں نے کہا یہ اللہ یری کا رد ہے. بھائی اسحاق مدنی اگر مر گیا ہے, اس جیسے بہت سارے بلکہ اس سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ان کو چاہیے ان کے طائفے کو کہ وہ سامنے آ جائیں, مجھے چیلنج کریں. اوکے سر, اوکے بھائی کافی ہے بھائی. ہر سوال کے بعد پھر آپ کہتے ہیں میرا آخری سوال ہے. خدا حافظ.